قائد کی پہلی نماز جنازہ شیعہ مسلک کے تحت رات کو ہی ان کے کمرے میں کیوں ادا کی گئی؟ کیا قائد اعظم واقعی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ اس کے علاوہ آپ کی روحانی زندگی اور مقام کیا تھا؟ اور وہ خواب کیا تھا جب قائد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی؟ قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے زندگی میں ایک بار بھی کبھی حج و عمرہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی داڑھی رکھی تھی، مزید یہ کہ وہ قرآن پاک بھی زیادہ تر انگلش زبان میں ہی پڑھا کرتے تھے۔ ان کا لائف سٹائل یہ تھا کہ وہ 3 پیس سوٹ پہنتے، سگار پیتے اور سنوکر کھیلنا پسند کرتے تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی اسکول، کالج یا مدرسہ نہ کھولا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی کتاب لکھی تھی۔ برصغیر کے لوگ پینٹ، کوٹ اور ٹائی کو سخت ناپسند کرتے تھے کیونکہ یہ انگریزوں کا لباس تھا اور اس وقت انگریزوں سے ہی لڑائی چل رہی تھی، جبکہ قائد اعظم سر پر انگلش ہیٹ پہنتے، سگار لگاتے، 3 پیس سوٹ اور ٹائی کس کے آتے، لاکھوں کے مجمع سے خطاب کرتے اور لوگ سوچے سمجھے بغیر ان پر یقین کر لیتے۔ آخر کیوں؟ یہاں تک کہ آپ کے دشمنوں کی طرف سے آپ کے خلاف شیعہ کہہ کر کفر کے فتوے لگائے گئے، آپ کو سیکولر، لادین، قادیانی، انگریزوں کا ایجنٹ اور بہت کچھ کہا گیا۔ آپ کے 2 جنازے پڑھائے گئے، پہلا شیعہ جبکہ دوسرا سنی مسلک کے تحت مولانا شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں پڑھایا گیا۔ لاکھوں افراد نے آپ کا نماز جنازہ پڑھا، لیکن پہلا وزیر خارجہ چودھری محمد ظفر اللہ خان، جو کہ قادیانی تھا، نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ اگر تم لوگ مسلمان ہو تو پھر ہم کافر ٹھہرے، یہ اور بات ہے کہ ہم کافر کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ قائد اعظم کو کافر اعظم کا خطاب ملنے کے باوجود لوگ اپنے گھر کے دروازے ان پر کھلے رکھتے۔ آخر کیوں؟ محمد علی جناح پہلے کانگریس میں رہے، پھر مسلم لیگ میں آئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ آپ شیعہ ہو، تو آپ کا جواب تھا کہ پھر تو آپ کو گاندھی کو ووٹ دینا چاہیے کیونکہ وہ تو شیعہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ لوگوں نے اپنے سر کی پگڑیاں اتار کر قائد اعظم کے قدموں میں رکھ دیں۔ آخر کیوں؟ آپ نے ایک پارسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے اسے مسلمان کیا، اور جب آپ کی اپنی بیٹی نے ایک پارسی شخص کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کہا تو اس سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے، تو کہنے والے کہنے لگے کہ جو بیٹی کو نہ سنبھال سکا وہ ملک کیا سنبھالے گا۔ پھر بھی ہزاروں ماؤں بیٹیوں نے گھر گھر جا کر قائد اعظم کو ووٹ دلوائے۔ آخر کیوں؟ جب شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی وفات ہوئی تو قائد اعظم نے دکھی ہو کر فرمایا، میں قائد اعظم ہوں تو اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہ کہ میں نے علامہ اقبال کے ساتھ کام کیا۔ اور پھر جب آپ نے عاشق رسول غازی علم دین شہید کا کیس لڑا تو ثابت کیا کہ قائد اعظم جیسا بھی دنیا دار ہو لیکن در رسول کا غلام ہے، اور رہتی دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان کی بنیاد 2 قومی نظریہ ہے۔ قائد اعظم کی شیعہ مسلک کے حوالے سے پہلی نماز جنازہ کی بات کریں تو برطانوی میڈیا کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح کی پہلی نماز جنازہ اہل تشیع کے طریقے سے ہی ادا کی گئی۔ امروہہ سے تعلق رکھنے والے مسلک اہل تشیع کے مولانا انیس الحسنین رضوی، جو محمد علی جناح کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، انہوں نے قائد اعظم کی رحلت کے 4 دن کے بعد صغیر حسن نقوی کو ایک خط تحریر کیا، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ 11 اور 12 سپٹمبر کی درمیانی رات تھی۔ میں اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو بتایا گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا ہے اور محترمہ فاطمہ جناح نے مجھے گورنر جنرل ہاؤس بلایا ہے۔ میں سرکاری گاڑی میں گورنر جنرل ہاؤس پہنچا تو محترمہ فاطمہ جناح نے بیگم نصرت عبداللہ ہارون کے ذریعے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں قائد اعظم کے غسل اور تکفین کا بطریقہ شیعہ اثنا عشری انتظام کروں اور بعد ازاں ان کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤں۔ انیس الحسنین رضوی لکھتے ہیں کہ انہوں نے کھارا در میں واقع بڑے امام بارگاہ پہنچ کر حاجی ہدایت اللہ اور حاجی کلو غسال کو جگا کر قائد اعظم کی وفات کی خبر دی اور محترمہ فاطمہ جناح کی خواہش سے آگاہ کیا، جس کے بعد حاجی کلو نے خواجہ اثنا عشری جماعت کے صدر سیٹھ رحیم چھاگلا
اور سیکٹری عبد الرسول کو اطلاع کر کے ان کی اجازت سے غسل اور کفن کا تمام سامان فراہم کیا، جس کے بعد حاجی کلو، سیٹھ رحیم چھاگلا اور سیکٹری عبد الرسول میرے ساتھ گورنر جنرل ہاؤس روانہ ہو گئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد قائد اعظم کو ان کے کمرے سے جڑے غسل خانے میں حاجی کلو اور ان کے ساتھیوں نے شیعہ اثنا عشری طریقوں کے مطابق قائد کی میت کو غسل دیا اور کفن پہنایا۔ اس کے بعد میں نے قائد اعظم کے کمرے میں ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں کراچی کے ایڈمنسٹریٹر ہاشم رضا، کراچی کے ہی انسپیکٹر جنرل پولیس سید کاظم رضا، وزیر اعلیٰ سندھ یوسف ہارون اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ اس کے بعد میت کو راہداری میں رکھ دیا گیا تاکہ عوام الناس آخری دیدار کر سکیں۔ یہاں تک کہ دن نکل آیا تو قائد اعظم کی میت بڑے امام بارگاہ سے لائے گئے علموں کے سائے میں فوجی گاڑی پر تدفین کی جانب روانہ ہوئی، جہاں لاکھوں افراد نے مولانا شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں قائد کی دوبارہ نماز جنازہ ادا کی۔ بابائے قوم کی تدفین کے بعد مولوی سید غلام علی احسن مشہدی اکبر آبادی نے اثنا عشری طریقے سے میت کو تلقین پڑھائی، جس کے بعد قائد اعظم کی قبر کو مٹی دی گئی، پھول چڑھائے گئے اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ یہی نہیں بلکہ پہلی نماز جنازہ میں شریک اس وقت کے ایڈمنسٹریٹر کراچی سید ہاشم رضا نے محمد وسیع خان کے نام لکھے گئے ایک خط میں اور پھر اپنی زندگی کے بارے میں لکھی گئی کتاب ہماری منزل میں تحریر کیا کہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کی اس نماز جنازہ میں شامل تھا جو مولانا سید انیس الحسنین رضوی نے پڑھائی تھی۔ یہ نماز اس کمرے میں ادا کی گئی تھی جو گورنر جنرل ہاؤس کے جنوبی زیریں حصے میں واقع تھا۔ اس نماز جنازہ میں میرے برادر سید کاظم رضا اور وزیر اعلیٰ سندھ یوسف رضا ہارون بھی شریک تھے۔ قائد اعظم کے شیعہ ہونے سے متعلق آپ سے کسی نے ایک بار یہ سوال پوچھا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی، تو قائد اعظم نے سوال کرنے والے سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیعہ تھے یا سنی۔ سوال کرنے والا گہری سوچ میں ڈوبا اور کہنے لگا کہ وہ تو صرف مسلمان تھے۔ جواب میں قائد اعظم نے فرمایا کہ میں بھی صرف ایک مسلمان ہوں۔ ناظرین، ایک زمانے میں قائد اعظم کے مسلک کے حوالے سے زیادہ بات نہیں کی جاتی تھی، لیکن آج نہ صرف شیعہ مسلک بلکہ اہل سنت کے علماء بھی جیسے کہ مولانا طاہر القادری اور ثاقب رضا مصطفائی اس بات کی تصدیق کرتے سنائی دیتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ اور ایک بار تو خواجہ آصف نے بھی پارلیمنٹ میں قائد اعظم کے شیعہ ہونے کا اقرار کیا تھا۔ قائد اعظم کی سوانح حیات سے متعلق تمام تاریخی کتب کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ پیدائشی طور پر شیعہ اسماعیلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، یعنی ان کے آباء و اجداد 6 اماموں کے ماننے والے تھے۔ لیکن پھر 1913 میں جب ماس کنورژن ہوا تو آپ شیعہ اثنا عشری مسلک میں شامل ہو گئے، جس کے بعد آپ نے بمبئی اور کراچی امام بارگاہ کی لائف ممبرشپ بھی لی۔ وہ الگ بات ہے کہ قائد اعظم نے کسی بھی موقع پر نہ کبھی خود کو شیعہ کہا اور نہ ہی سنی ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ ایک قومی لیڈر ہونے کی حیثیت سے ان کی بہترین حکمت عملی تھی۔ اگر بات کریں قائد اعظم کی روحانی زندگی سے متعلق تو 11 سپٹمبر 1948 کو جب آپ اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے تو دستار و جبہ اور محراب و منبر کے نام نہاد ٹھیکیداروں کی اکثریت نے قائد علیہ رحمت کی نماز جنازہ پڑھانے سے اجتناب برتا تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھانے کو اپنے لیے اعزاز سمجھا اور یہ سعادت حاصل کر لی۔ اس موقع پر ایک صحافی نے مولانا شبیر احمد عثمانی سے سوال کیا، آپ نے قائد کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ تو انہوں نے برملا فرمایا، مجھے قائد اعظم کی رحلت کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا دستے مبارک قائد اعظم کے کندھے پر رکھا ہوا ہے اور مجھے فرما رہے ہیں، شبیر یہ میرا مجاہد ہے۔ 1998 میں ایک چھوٹی سی کتاب شائع ہوئی
جس کا نام تھا قائد اعظم کی شخصیت کے روحانی پہلو۔ اس میں لکھا ہے کہ 1934 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح لندن سے واپس بمبئی آئے تو ان کے سب سے قریبی دوست علامہ شبیر احمد عثمانی نے ان سے پوچھا کہ ہم سب آپ کو واپس لانے کی کوشش کر رہے تھے مگر آپ نہیں مانے، آپ واپس آ گئے ہیں، ہم بہت خوش ہیں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آخر وہ کون شخص ہے جس کی بات آپ نہ ٹال سکے اور بمبئی لوٹ آئے؟ کیا وہ اقبال ہیں یا پھر لیاقت علی خان یا کوئی اور؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے مولانا شبیر احمد عثمانی کو کہا، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا، لیکن ایک شرط پر کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے عہد کر لیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بتایا کہ جب میں لندن میں تھا تو ایک رات میرا پلنگ ہلنے سے میری آنکھ کھل گئی، ادھر ادھر دیکھا کہ پلنگ ایسے کیوں ہل رہا ہے تو پتہ چلا کہ وہاں کوئی نہیں تھا، میں سو گیا تو پلنگ دوبارہ ہلنے لگا اتنی زور سے کہ میں سوچنے لگا کہ شاید زلزلہ آ رہا ہے، میں جاگ گیا اور اٹھ کر باہر نکل گیا، لیکن میرے علاوہ باہر بھی کوئی بندہ بشر نہ تھا، میں پھر آ کر سو گیا، تیسری بار پھر پلنگ ہلنے لگا، اس بار جب میں نے آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے ایک شخصیت کو کھڑا پایا، میں نے انگریزی زبان میں پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آگے سے انگریزی میں ہی جواب ملا کہ میں تمہارا نبی ہوں۔ یہ سنتے ہی قائد اعظم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ سرکار میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ تم فوراً واپس چلے جاؤ کیونکہ برصغیر کے مسلمانوں کو تمہاری اشد ضرورت ہے، جاؤ اور آزادی کی جدوجہد کی سربراہی کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم انشاءاللہ کامیاب ہوگے۔ اگر بات کریں حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو آپ قائد اعظم سے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ محمد علی جناح اللہ کے ولی ہیں۔ اس پر کچھ لوگوں نے پیر صاحب سے عرض کیا کہ حضرت آپ اس شخص کو ولی کہہ رہے ہیں جو دکھنے میں انگریز لگتا ہے اور اس کی داڑھی بھی نہیں ہے۔ اس پر حضرت جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اس کے بارے میں نہیں جانتے، وہ ہمارا کام کر رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو قرآن پاک، جائے نماز اور تسبیح کا تحفہ بھی دیا تھا۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی نماز جنازہ پڑھنے والے لوگ بھی بخش دیے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میت کسی اللہ کے پیارے کی ہوتی ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے والا بھی ولی اللہ ہی ہوتا ہے اور آسمان سے فرشتوں کی قطاریں بھی اترتی ہیں۔ قائد اعظم وہ ہستی ہیں جن کے رحلت فرمانے پر پاکستان کے گوشے گوشے اور دنیا کے کونے کونے سے ایصال ثواب کی غرض سے لاتعداد ختم قرآن پاک نذرانے عقیدت کے طور پر پہنچنا شروع ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے مر کر بھی دنیا کی تاریخ میں ایسا مقام حاصل کیا جو آج تک کسی اور لیڈر کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ بات نہایت حیرت انگیز ہے کہ قائد اعظم کے جنازے کا جلوس ان کی آخری آرام گاہ کی طرف رواں تھا تو ان لاکھوں انسانوں کے سمندر میں تقریباً ہر شخص نے محسوس کیا کہ مغرب کی طرف سے وقفے وقفے سے ہوا اس طرح چل رہی تھی کہ گویا جلوس میں شامل ہو۔ ہوا میں تازہ گلاب کی پتیوں کی خوشبو تھی اور یہ خوشبو آخری وقت تک قائم رہی اور جنازے میں موجود ہر شخص نے محسوس کی اور لوگوں میں مدتوں اس خوشبو کا چرچا رہا۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کا ذکر بلند کرتا ہے جو اس کا ذکر بلند کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کو آپ نکال کر دیکھ لیجئے تو آپ کو ایسا کوئی بھی عمل نظر نہیں آئے گا جس کے ذریعے سے آپ ان کے کردار پر شک کر سکیں۔ شاید حضرت علامہ محمد اقبال نے یہ شعر انہی کے لیے کہا تھا، نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اور ہمارے میر کاروان یعنی قائد اعظم محمد علی جناح جان پرسوز بھی تھے، نگاہ بلند بھی تھے، سخن دل نواز بھی تھے۔ قائد اعظم کی بیٹی دینا جناح نے جب ایک پارسی شخص سے شادی کی تو قائد اعظم نے اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا،
اور پھر جب اس پارسی شخص نے کچھ سالوں کے بعد انہیں طلاق دے دی تب دینا جناب واپس اپنے باپ کے گھر لوٹی تو کیا ہوا، یہ سب جان پائیں گے آپ بایوگرافی آف قائد اعظم کے 7ویں پارٹ میں۔ اگر آپ بایوگرافی آف قائد اعظم کی پچھلی تمام ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ کا لنک لاسٹ میں موجود ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیوز نہ صرف آپ کو پسند آ رہی ہوں گی بلکہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوں گی، سو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے انہیں لائک کریں، شیئر کریں اور انفوزیا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ پھر ملیں گے بایوگرافی آف قائد اعظم کے 7ویں پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔